والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع أصفيائه وأوليائه والأجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى صل وسلم عليك يا رسول الله، وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمين بالله. مبارک ہے سب سے پہلے ان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ جلسہ غوث اعظم کا منعقد کیا اور ہمیں دعوت دی اور پھر میں بلایا اور مہمان بٹھایا. الحمدللہ بڑی شاندار کے ساتھ اس کا استقبال کیا. سب سے پہلے میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے بچے نوجوان معصوم جن کے دلوں میں عشق غوث اعظم کا بلبلہ اور موج مار رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے تصدق ان پر آتی ہوئی ہر بلاؤں کو دور فرمائے، ہر مصیبت سے بچائے اور ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی طرح اپنے والدین بزرگوں اور اللہ والوں کی خدمت
آمین اور تا حیات زندگی خوش و مرغب رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں اور ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں، ساتھیوں میں جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سب کو امن و امان اور خلوص و اتحاد نصیب فرمائے اور ہر بیماری اور ہر حادثہ اور ہر بلاؤں سے محفوظ فرمائے. مجھے بہت اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں نے مجھے آ کر دعوت دی اور میں ان کی معصومانہ محبت کی دعوت کو سن کر الحمدللہ شان غوث اعظم ہے اور غوث کی ایسا غوث نہیں ہے، وہ تو خدا کا پیارا ہے، علی کا دلارا ہے، علی کا لال ہے، حسنین کے آنکھوں کا تارا ہے، جگر خاکینے کو سہارا ہے. الحمدللہ ہم سب کا آقا ہے اور غلامان غوث اعظم تا حیات زندگی انہی کے گن گاتے رہیں گے اور انہی کے نعمتیں اور انہی کے نام کے ٹکڑوں پر پڑھتے رہیں گے. آمین آمین. اب آئیے چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خلوص و اتحاد کی بھی ہو جائیں، اصلاح کی بھی ہو جائیں، محبت کی بھی ہو جائیں، موافقت کی بھی ہو جائیں، عبادت کی بھی ہو جائیں اور نسبت کی بھی ہو جائیں. الحمدللہ اشعار ماشاءاللہ یہ میرے بڑے پوتے ہیں اور یہ میرے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور یہ میرے منجے ہیں. گھرانہ سب بیٹھا ہے، یہی ایک گواہی بس کافی ہے کیونکہ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی 1,24,000 دفعوں بشر انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اولاد آدم سے بڑی آدم سے نسل آدم کیا ہے؟ نسل آدم. نسل آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں بھی ابتداءً جو دنیا میں خدا نے بھیجا وہ تشریف لائے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہندوستان کیسے بنا اس پر بھی روشنی ڈالو گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے پہلے کہ سن لیں نسل آدم ہے، ہم سب بنی آدم اور اس کے بعد انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے. دیکھا گئے ساری دنیا میں، سارے ملکوں میں کہاں کون سے انبیاؤں کی نسل باقی ہے، کہاں کون سے انبیاؤں کی نسل کیا ہے، نسل باقی ہے. سارے زمانے صرف ایک نبی ملا، سارے زمانے میں صرف ایک نبی ملا اور وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ملا، سارے رسولوں کا رسول ملا اور اس نبی کی نسل ساری دنیا میں، ساری ملکوں میں جگہ جگہ، کونا کونا، چپا چپا، ہر جگہ اس طرح پھیل گئی جیسا جہاں تک آسمان کا سایہ ہے وہاں تک آل مصطفیٰ کا سایہ ہے. اور یہ صبح ہے قیامت تک چلے گا. صبح ہے قیامت تک چلے گا. اس بات کی گواہی اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو جس بستی میں جہاں جو بستی آباد ہے، جو بستی امن والی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی اور نسل آل مصطفیٰ اس بات کی دلیل. تو بہر خیر اب آئیے جو آیت مبارکہ میں نے تبرک کر تلاوت کیا ہے، اکثر علماء اسی آیت کو ہی قرآن شان اولیاء میں لیتے ہیں، تو میں نے بھی لے لی. ویسے تو قرآن سارا
شان اولیاء نے بھرا پڑا. سبحان اللہ. الف لام میم سے لے کر والناس تک جو بھی آیت اٹھاؤ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی شان مصطفیٰ کے ساتھ شان اولیاء بیان. اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں جب ہم اس میں شان اولیاء کو جاننا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں تو صرف سے صرف ہر ان آیات پر غور کریں جن جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن قوموں کو اس طرح برباد کیا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں یہ ہے کیا, قرآن میں وہ ہے کیا, قرآن میں ایسا ہے کیا. قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک جو بھی پڑھے گا تو اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک اور ہمارے نبی کے زمانے تک, ہمارے نبی کے سال زمانے سے غوث اعظم کے زمانے تک, صبح قیامت تک ان قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ تباہی کا ذکر کیا, کن قوموں کو کٹ کیا, کن قوموں کو برباد کیا, اور کن کن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دریا میں ڈبویا, کسی کو طوفانوں میں اڑایا, کسی کو زلزلوں میں پھنسایا, کسی کو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انگارے اور خون کی بارشیں برسایا, کیسے کیسے عذابوں میں لوگوں کو مبتلا کیا. بس ان قوموں کو پڑھ لو, اس کو پڑھنا, ان قوموں کو پڑھ لو. اے اللہ تو نے لوط علیہ السلام کے قوم کو کیوں اس طرح برباد کر دیا, پتھر بنا ڈالے, تو ملے گا اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں. اے اللہ تو نے نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے سوے ساری ان کی قوم کو کیوں طوفان میں اڑا دیا, معلوم ہوا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کی. اے اللہ تو نے داؤد علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, فرعون سارے فرعونیوں اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم سارے نمرود اور نمرودیوں کو کیوں برباد کر دیا, تو ملے گا کیا کہ یہ شان اولیاء نے گستاخیاں کی. شان اولیاء نے کیوں, اولیاء کون ہیں؟ اولیاء کہتے ہیں اللہ کے دوستوں کو, اللہ کے محبوبوں کو, اور ان محبوبوں میں درجے بنائے خدا نے, اور اس طرح درجے بنائے سب سے بڑا درجہ رسول کا ہوتا ہے. سب سے بڑا درجہ کس کا؟ رسول کا ہوتا ہے. اور اس رسول کو بھی اللہ کا ولی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رسول کو بھی اللہ کا ولی کہتے ہیں. سب سے بڑا درجہ ہے انسانوں میں رسول, اور بعد رسول کے نبی کا درجہ اس کو بھی ولی کہتے ہیں. نبی کے بعد نبیوں کے وفادار با ایمان غلاموں کو, ان کے محبوبوں کو, ان کے خدمت گزاروں کو, ان کے وفاداروں کو, ان کے جانشینوں کو بھی ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ ولی ہی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے بعض قرآن میں پڑھا ہوگا, سورہ نمل کے پانے اٹھا کر دیکھیے, یہودیوں کے زمانے میں, یہودیوں کے نبی کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اولیاء تھے, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی اولیاء ہیں, اور حضرت نوح کے زمانے میں بھی, حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی, حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی, حضرت یوسف کے زمانے میں بھی, حضرت یعقوب کے زمانے میں بھی کوئی نبی ایسا نہیں. اور ان کی وفادار قوم, ان کی وفادار امت, اور ان سے محبت کرنے والی, اللہ کے محبوبوں سے چاہت رکھنے والی, خدمت گزار اور ان کی قربت پانے والی کوئی ایسا نہیں ملے گا. اور جو بھی ملے گا اللہ کا ولی ملے گا. اللہ بے شک. اب ایک بات یاد رکھ لیں, اللہ کا ولی ہونے کے لیے یاد رکھو, پتے کی بات, پتے کی بات, اللہ کا ولی ہونے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے. یاد رکھیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, اللہ کا ولی ہونے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے. اللہ سب کا مالک ہے, اللہ سب کا خالق ہے, اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, اللہ یکتا یگانہ ہے, قدرت والا ہے, رحمت والا ہے. اللہ سارے عالموں
جن کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، مٹانے والا، وجود میں لانے والا، حیات و موت کا مالک ہے، لیکن ولی بنانے کے لیے اللہ کافی نہیں. بات کو سمجھو، ولی بنانے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے. ہاں اللہ کافی ہوتا، اللہ کافی، یاد رکھیے اللہ کافی ہوتا تو کافر بھی ولی بنتے. اللہ کافی ہوتا یہودی بھی ولی بنتے. اللہ کافی ہوتا عیسائی بھی ولی بنتے. اللہ کافی ہوتا مجوسی بھی ولی بنتے. اللہ کافی ہوتا ہر مشرک بھی ولی بنتا. کیونکہ اللہ سب کا ایک ہے، بھگوان سب کا ایک ہے، مالک سب کا ایک ہے. اللہ کافی ہوتا تو سب ولی بن جاتے، لیکن اللہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے. نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ پرکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ چکا ہے، نہ محسوس کیا ہے. تو پھر وہ ولی کیسے بنے گا؟ اگر کوئی کہیں گے ولی بننے کے لیے اللہ سے محبت کرنا کافی ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے. یہ بھی کافی نہیں ہے. ارے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس سے محبت کیسی؟ جس کو جانتا ہی نہیں ہے اس سے چاہت کیسی؟ محبت بھی کافی نہیں ہے. اب یہ سمجھ لیں نہیں ولی بننے کے لیے عبادت کافی ہے. نہ اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کی عبادت بھی کافی ہے. یہ بات پر سننا ہے. یہاں ولی بننے کے لیے اللہ کی عبادت بھی کافی نہیں ہے. اگر عبادت کافی ہوتی ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے اعلیٰ عبادت شیطان کی ہے تو ولی بن جائے. سبحان اللہ. بے شک آپ کو عبادت بھی کافی نہیں ہے. نہ اللہ کافی ہے، نہ اس کی عبادت کافی ہے، نہ اس کی محبت کافی ہو. ولی بننے کے لیے چھوٹا نسخہ کیا ہے؟ صرف چھوٹا نسخہ ہے. کیا نسخہ ہے چھوٹا؟ اللہ کے محبوب کے محبوب بن جاؤ، ولی بن جاؤ. اس کے محبوب کے محبوب بن جاؤ، بس ولی بن جائے گا. یہی تو بہت سے عالم فرماتے ہیں. ارے میرے مرید، انہوں نے اپنے بیان میں کہا بیٹے، میرے بیٹے اللہ کا ولی ہونے کے لیے گھر کی چوکھٹ سے مسجد کی چوکھٹ کافی نہیں ہے. گھر کی چوکھٹ سے مسجد کی چوکھٹ کافی نہیں ہے. اس چوکھٹ کو پکڑ جس چوکھٹ کے اندر وہ رہے گا. اب اس چوکھٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس چوکھٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا. کہاں ملے گی وہ چوکھٹ؟ تو پتا چلا قرآن اٹھاؤ. خود قرآن راستہ بتا رہا ہے، قرآن رہبری کرتا ہے. ارے اللہ کے بندے، دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب جنوب شمال اوپر نیچے کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ جہاں اللہ کا محبوب رسول خدا بیٹھا ہے وہیں چلا جا. اللہ، یہ ہے چوکھٹ. کیا ہے یہ؟ اب وہاں جانے کے بعد اب وہ محبوب کہہ دے یہ عبادت ہے، لے لے. اب وہ محبوب کہہ دے کہ محبت کر لے. اب وہ محبوب کہہ دے یہ نسبت پکڑ لے. جب محبوب کی بات پر آ گیا، محبوب کا محبوب ہو گیا، اب خدا کو تجھے پانے کی ضرورت نہیں. خود خدا کہے گا اے میرے بندے تو میری طرف یہ قدم بڑھا ہے، میں 10 قدم تیری طرف بڑھ کر آ رہا ہوں. اللہ اللہ. بات کو سمجھ گئے؟ ولی بننے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے. یہ بات کو اچھی طرح سمجھو. اب دیکھیے بعضوں نے کہا صرف نماز روزہ کافی. کیا ہے؟ نماز روزہ. اچھا اچھے روزے، اچھی زکات، اچھے حج، اور جہاد میں بھی سب سے پہلے، خیرات میں بھی آگے، صدقے میں بھی آگے، سب میں آگے. میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی کچھ لوگ تھے سب سے اچھا قرآن بھی سب سے اچھا اعلیٰ آوازوں
مگر جب وہ مسجد میں بیٹھے میرے آقا کے سامنے مسجد نبوی کے آئے، میرے رسول ممبر پر چڑھے، بیان دیتے دیتے جب لوگوں کی طرف نظر کی کہا انت منافق اخرج من المسجد، تم منافق ہو، نکل جاؤ میری مسجد سے۔ میں حدیث سناتا ہوں، تم کیا ہو؟ کیا ہو؟ تم منافق کون ہے؟ سب سے اچھی نماز پڑھنے والے، سب سے اچھی زکات دینے والے، سب سے اچھا حج کرنے والے، سب سے اچھا بلند آواز پر قرآن کو ٹہر ٹہر کر قرات کرنے والے، خیرات کرنے والے، جہاد میں سب سے پہلے حصہ لینے والے، ان کو کیا کمی تھی؟ نہ عبادت میں کمی، نہ چاہت میں کمی، نہ صحبت میں کمی، نہ مسجد کے آنے جانے میں کمی، کچھ بھی نہیں، مگر خروج من المسجد تم منافق ہو، نکل جاؤ میری مسجد سے۔ میرے رسول نے کیوں کہا؟ کیا عبادت نہیں دیکھی، روزے نہیں دیتے؟ میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے صفوں میں کھڑے ہو کر روزے رکھنے والے، جہاد میں تلواریں لے کر مار کر مرنے والے، مگر منافق کیوں کہا؟ آپ منافق کو جانتے ہیں؟ میں ان کی صرف دو پہچان آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، صرف دو پہچان۔ کتنی؟ دو پہچان، ایک نبی سے، ایک علی سے۔ کیونکہ جہاں ذکر نبی کا ہو وہاں ذکر علی کا نام ہو، کبھی ہو سکتا ہے؟ ایک پہچان کیا ہے؟ نبی سے، اور ایک پہچان علی سے۔ بس یہ دو پہچان یاد رکھیں، کیا سمجھ جاؤ گے؟ ہاں، نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جان جاؤ گے ہاں یہ منافق۔ اب پہلے منافق کا درجہ سمجھو، کیا منافق کا درجہ سمجھو۔ 100 سال کی ساری عبادت بھی کیا تھا، جہنم کے 7 درجے، کتنے؟ 7۔ مگر سب سے نچلا درجہ ہے منافق۔ یہودی کی خطا معاف، عیسائی کی خطا معاف، کافر کی خطا معاف، وہ جنتی بن سکتے ہیں، مگر ایک منافق ایسا ہے دنیا میں رہ کر جنتی اپنے آپ کو کہہ کر، جنتی کے کام کر کر بروز قیامت جہنم میں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ کیا وہ عبادت کی وجہ سے؟ نہ، روزے کی وجہ سے، حج و زکات کی وجہ سے، سب برابر، پرفیکٹلی آل رائٹ، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، خزانہ بھرپور، لیکن بروز قیامت اسے جہنم میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ میرے رسول نے کہہ دیا، رسول سے پہلے خدا نے کہا، رسول سے پہلے خدا نے کہا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ ایسا عذاب بنانا ہے اس کے لیے منافق مرد اور منافق عورت، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کے لیے بہترین عذاب بنانا ہے۔ کون سا عذاب؟ بہترین عذاب۔ مگر یہ ہے کون؟ یہ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ حجرات، سورۃ جمعہ میں بھی فرماتا ہے، سورۃ منافقون میں، یہ ہے کون؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ اے میرے نبی، فرماتا ہے اے میرے نبی، یہ مجھے دل و جان سے مانتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اس کو تمہیں دل و جان سے مانتے ہیں، اللہ اس کو اللہ، یہ مجھے دل و جان سے مانتے ہیں، مگر میرے نبی یہ تجھے نہیں مانتے، اس کو
مجھے نہیں مانتے. ہاں میں خالق ہوں سب کا, میں اپنے دشمن کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کی رحمت ہے. اپنے دشمن کی ہزار خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن اے میرے حبیب تیرے دشمن کو, تیرے بارے میں چھوٹی سی بھی خطا ہو گئی, میں اسے صبح قیامت پہ معاف نہیں کر سکتا. یہ میری شان کے خلاف ہے. کیوں؟ تجھے شان دینے والا ہے. اور یہ کون ہوتا ہے گستاخی کرے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ ہاں, عبادت بھی ہونا, عبادت بھی ہو, نماز روزہ حج و زکات بھی ہونا, یہ تیرے ماننے کے بعد, اس کے بعد تیرے ماننے کے بعد جب تجھے دل و جان سے مان گیا تو وہ ایمان والا ہو گیا. جب وہ ایمان والا ہو گیا تو وہ میرا محبوب ہو گیا. اب اس کی نماز بھی مقبول, روزہ بھی مقبول, حج بھی مقبول, زکات بھی مقبول. اب یہ تجھے نہیں مانتا, یہ خدا کہہ رہا ہے, جب تجھے نہیں مانتا اسی کو کہتے ہیں منافق. اللہ نے رسول سے کہا, رسول نے فرما دیا, رسول نے کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سامنے میٹھے میٹھے, پیچھے کڑوے کڑوے. سامنے میٹھے میٹھے بول, پیچھے کڑوے کڑوے, کڑوا کڑوا بول. اس کو کہتے ہیں. اب رسول فرماتے ہیں, اب رسول فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اس سے علی سے, یا علی سے, علی سے, اے علی, اے علی. یہ ہم دونوں کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ دونوں کی بات. ایک مومن کی, ایک منافق کی. ایک مومن کی, ایک منافق. میرے رسول فرماتے ہیں کہ کیا اے علی, مومن تجھ سے کبھی عداوت نہیں کر سکتا, منافق کبھی تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. جو علی کی محبت سے چلے سمجھ جاؤ منافق ہے. کیا بات ہے؟ کوئی بھی کا نام نہیں. ہاں, علی کے لالوں کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, یہ بروز قیامت مومن کی گواہی دیں گے. مومن کی گواہی دیں گے. کیوں؟ یہ مصطفیٰ, آل مصطفیٰ کی شان اور ان کے ذکر سے ان کے دل بار بار ہو جاتے ہیں, سرور آ جاتا ہے, خوش ہو جاتے ہیں, چہرے کھل جاتے ہیں. یہی خوشیاں کل بروز قیامت گواہی دیں گی. اے اللہ, ہم تیرے محبوبوں کے ذکر سے خوش ہو رہے تھے, آج یہ ہم خوش ہو جائیں. اللہ, یہ شان ہے مومن. اب آئیے, میں ذکر کر رہا تھا ولی ہونے کے لیے اللہ ہے نا, بات سمجھ میں نہیں. اب یہ محفل جو نبی ہے, الحمدللہ, محفل جو نبی ہے, جیسے کہا گیا غوث شان غوثیہ, کیا ہے شان غوثیہ. اب اس شان میں جو موضوع لیا ہے, جو علماء لیتے ہیں, پہلے بھی لیے ہے قرآن کی آیت کو, الا ان اولیاء اللہ, الا ان, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ چھوٹی سی ہے, سورہ یونس کی آپ کو آتی ہوگی. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور اس کی دوسری آیت میں کہتا ہے, دوسری آیت میں الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ شرط ہے, یاد رکھیے. پہلے کہا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دوسری آیت میں کہتا ہے الذین آمنوا وكانوا يتقون. اب اس کا جو معنی ہے, اس میں دو باتیں رکھوں گا, آپ غور سے سنیں, ذہن میں اتاریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کام آ جائے. بات پوچھیں گے, جب ان سے صاحب آئے تھے کیا کیا بول کے گئے, بطور مکے کے کلیوں میں.
تو یاد کرتے ہو اللہ یہاں دو باتیں ایک رکھا اللہ، دوسرا ہے انا. پہلے خبردار کیا. کیا کیا؟ خبردار. خبردار کیا. خبردار کس کو کرتے ہیں ذرا معلوم آپ کو؟ خبردار کس کو کرتے ہیں؟ آپ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. خبردار سمجھ میں آئے آپ جو غافل ہے، جو غافل، جو غلطی پر ہے، جو خطا پر ہے، سمجھو غافل ہے، غفلت میں ہے، خطا پر ہے، غلطی پر ہے نا. جس کے پاس خطا نہیں، غلطی نہیں، غافل نہیں، مجھے کیا خبردار؟ غفلت میں سونے والا، غفلت میں پھرنے والا، غافل ہونے والا، گمراہی میں چلنے والا، یا بھول جانے والا، یا خطا کرنے والا ہے نا، اس کو خبردار کیا. خبردار آگے ایسا نہیں کرنا. تمہارا کیا ہوا بیٹا، تو اب کیا ہے، آگے نہیں کرنا. اس کو خبردار. اللہ خبردار. انا بے شک. اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ بے شک. تو ایسا کیسا سمجھ رہا؟ نہ بے شک. پہلے خبردار کیا تو اس خبرداری سے ہوشیار ہو گئے، ڈر گئے، گھر ہو کر مدد کے ساتھ ہوشیار ہو گئے. پھر کہا بے شک. ہاں یہ خبردار اور بے شک اللہ کو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اللہ ہے، ہم انسان نہیں ہے نا. اللہ کو ضرورت کیوں؟ کیا وجہ؟ اللہ. ابھی ان دو لفظوں پہ کوئی غور کیا؟ چاہے وہ مولوی ہو یا مفتی ہو، یہ دو لفظ کیوں آئے؟ اللہ کو ضرورت کیا پڑی اپنے بندوں کو خبردار کرنے کی اور بے شک اور مان کر کہنے کی؟ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. ہم سے اکثر وہ کہتے ہیں دلوں کا علم جاننے والا ہے. کیا اس کو پتا نہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا حال چل رہا ہے؟ بے شک. ہم کیسے ہیں کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا نہیں. بیان نہیں ہوگا. وہ جانتا نہیں تو سمجھ میں آئی میری بات. یہ وہاں ذرا کڑوی لگے گی، سنبھال رکھی ہے. عالم الغیب و شہادہ، دلوں کا علم جاننے والا، سب کچھ خبر رکھنے والا، ہماری تقدیریں بنانے والا، ہماری حیات لکھنے والا، کون کب کہاں مرے گا، کون کب کتنا کھائے گا، کون کب کتنا سوئے گا، کب کتنی سانسیں لے گا، سب اس کو پتا ہے. کون منافق، کون کافر، کون یہودی، کون عیسائی، کون مسلمان، کون مومن، اس کو پتا ہے. کون دوست کون دشمن اس کو پتا ہے. کون اپنا کون پرایا اس کو پتا ہے نا. پھر ایک خبردار بے شک دو لفظ پڑی. کیا ضرورت غوث قادری سن لے. تو دو چیز پڑھتا ہوں، سب کرتا ہوں، پھر بھی میں اپنے بندوں پر فرق کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں. بے شک پہلے خبردار کرتا ہوں، پھر بے شک لا کر کہتا ہوں. کیا اس آیت میں خبردار کرتے بے شک کہہ کر وہ اپنے آپ کو نہیں منایا، اپنے آپ کو نہیں منوایا. خبردار بے شک میں اللہ ہوں، مجھے مانو نہ. اسی لیے کہتا ہوں ولی ہونے کے لیے اللہ میں بار بار کہتا ہوں
وہ اپنے آپ کو نہیں منوایا میں اللہ ہوں مجھے مانو میں خالق ہوں تمہارا میری عبادت کرو میری بات مانو کسی سے مطلب نہیں تم میں نے بنایا میں نے پیدا کیا میں نے احسان کیا میں نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا میں تمہارا رب مجھے مانو قرآن میں اللہ نے کبھی بھی اپنے نبی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نہیں منوایا یاد رکھیں اپنے نبی کو چھوڑ کر پورے قرآن میں وہ تنے تنہا اپنے آپ کو نہیں منوایا کسی بندوں سے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں تمہارا کسی سے کہا نہیں مطلب نہیں میں تمہارا تم میرے نہیں کہا اپنے نبی کو چھوڑ جہاں اپنے آپ کو منوانے کی بات آئی جہاں اپنی عبادت کروانے کی بات آئی جہاں اپنے اطاعت کروانے کی بات آئی اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تو کہتے تیری اطاعت کر لے تو میری اطاعت ہو جائے گی وہ تیری صحبت میں آ جائے وہ تجھے مان جائے وہ تجھے راضی کرے تو کہتے اللہ اللہ ہو کر نبی کے صدقے اپنے بندوں کو ایمان دے رہا ہے جس ایمان کے بل بوتے پر نماز روزہ حج و زکات ہے ایمان ہے تو یہ ہے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور وہ ایمان اللہ نبی کے صدقے دے رہا تو معلوم ہوا اللہ کی ایمان ڈائریکٹ اپنے بندوں کو نہیں دیا نبی کے نسبت صدقے دیتا نسبت سے ایمان ملا صدقے میں ایمان ملا ساری عبادت خدا کی بندے محبت خدا کی بندے اس لیے کہنا ہونا ولی ہونے کے لیے ہماری یہ تو لفظ پر ضرورت ہے وہ کرم والا ہے رحم والا میرے بندوں کو بنوانا چاہتا ہوں کیوں میں اپنے آپ کو نہیں بنوا رہا آپ سب تو خوش کافی میں بڑا ہوں اتنا علم والا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں تو میں تم کو بنوا رہا ہوں میں تم کو بنوا رہا ہوں اپنے آپ کو بنوانا اور تم کو بنوانا تو اللہ نے کیا کیا خبردار کیا اور پھر بے شک کہہ کر کیا کیا یہ میرے اولیاء اللہ کیا ہے یہ اولیاء میرے اولیاء ہیں اللہ ان اولیاء یہ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں کون ولی ہیں اللہ کے ولی کون یہ مسئلہ ہو کے نماز پڑھنے والا ولی ہے پتہ نہیں اس کی خامیاں دل میں کیسے یا پڑھانے والا ولی آج تو ساری خطائیں پڑھانے والوں سے بھی ہوتی ہیں روزہ رکھنے والا ولی ہے حج گیا زکات دینے والا وہ نہ اس کی پہچان دو چیزوں سے بتا دیں یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کی پہچان دو چیزوں سے بتایا کیا ہے پہلی چیز لا خوف وہ ڈرتا نہیں ہے وہ بے ڈر ہوتا ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا اللہ کو ڈرتا ہے اس سے ڈرتا نہیں آج تو بچے ایسے ہیں اللہ رحم کرے یا اپنے بچوں کے لیے نہ ماں باپ سے ڈرتے ہیں نہ بڑوں سے ڈرتے ہیں نہ استادوں سے ڈرتے ہیں اسلام نے سب سے پہلے ادب سکھایا ترین ادب رکن اسلام ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے سمجھو اس کے پاس اسلام نہیں ہے یہ اپنے ماں باپ کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے ادب سکھانا اسلام صرف سارے ادبوں کا نام ہے اگر اسلام کے 100 حصے کر دیے جائیں تو 99 حصے ادب کے ملے
یہ قصہ عبادت کا بس سمجھ میں نہیں. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم عبادت کو برائے نام دکھانے میں نام نہیں چلے. یہ قصہ بھی ہمارے میں عادت نہیں ہوتا. ماں باپ کا ہمیں کھیل تماشا بنانا، بھائیوں کو، ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو، ہمسائیں، اور ایسے ایسے الجھنوں میں پھنس گئے کہ شیطان بھی دیکھ کر شرما جاتا ہے. میں تو شیطان ہوں، شریر ہوں، لیکن ان کی شرارت سے مجھے بھی شرما، وہ بھی شرماتا. ایسی شرارتیں ہم نوجوان بچوں کو ہوں تو باہر گئے. دو چیزیں نشانیاں بتایا خدا نے. لا ڈر، خوف کرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ نہ دشمن سے ڈرتے ہیں، نہ ظالم سے ڈرتے ہیں، نہ بھوک سے ڈرتے ہیں، نہ صدموں سے ڈرتے ہیں، نہ حادثوں سے ڈرتے ہیں، نہ درندوں سے ڈرتے ہیں، نہ گزندوں سے ڈرتے ہیں. پہاڑوں جیسے مصیبتیں بھی آ گئی، لا خوف ڈر. حملے کے لیے شیر بھی آ کر سامنے کھڑ گیا، بچیاں لے کر دشمن بھی آ کر کھڑ گئے. نہیں ڈرتے. لا خوف، یہ ڈرنے والوں میں سے. لا خوف، یہ ڈرتے نہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، بس صرف ایک سے ڈرتے. ایک سے ڈرتے، وہ ایک ہے اللہ. صرف اللہ سے ڈرتے، صرف اللہ سے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے قسم خدا کی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوتی ہی نہیں ہے. اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو، چاہے راتوں کے اندھیرے میں ہو، کوئی خطا کر لیتا ہے، سمجھ جاؤ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، مگر سب کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے مگر سب کا ڈر ہے. خطا کرنے پر، غلطی کرنے پر، گناہ کرنے پر ڈرتا ہے نا. کوئی ماں باپ سے ڈرتا ہے، کوئی ہمسایوں سے ڈرتا ہے، کوئی ساتھیوں سے ڈرتا ہے، پڑوسیوں سے ڈرتا ہے، کوئی بیوی سے ڈرتا ہے، اور کوئی کافروں سے ڈرتا ہے، کوئی ظالموں سے ڈرتا ہے. اور ایسی خطا ہے، کوئی پولیس سے ڈرتا ہے، درندوں سے ڈرتا ہے، سانپ بچھو گزندے آ جائے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے. ارے ہم ایسے ہیں، ہمارا سایہ پیچھے کا سامنے آ گیا تو ڈر گئے. بیٹھے ہیں خاموش، کوئی اچانک آواز آئی، چمک گئے، ڈر گئے. خوابوں میں کئی مرد، کئی عورتیں ایسے برے خواب دیکھے، ہول پریشان، ڈر گئے، اڑ گئے. ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ تو جان لو ایسا ڈرتے ہیں تو پہچان لو ان کے ذہنوں میں، دل میں ایک اللہ کا ڈر نہیں ہے. باقی سب کچھ ہے مگر اللہ کا ڈر نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے بھی نہیں ڈرتا. شیر آ جائے، گزندے آ جائے، ظالم آ جائے، دشمن آ جائے، طوفان برپا ہو جائے، آگ لگ جائے، بجلیاں گر جائیں، مگر لا خوف، ڈرتا ہے. دوسری پہچان علیہ ولا یحزن، نہ وہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی غم کھاتے ہیں. غم سبحان اللہ. غم یہ ڈر جو ہے سامنے، پریزنٹ سامنے والا، دکھنے والا، اور غم جو ہے پیچھے والا. غم جو ہے پیچھے والا. کسی کی تجارت میں نقصان ہو گیا، یہ سوچو، کسی کی اولاد انتقال ہو گئی، کوئی شوہر انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی انتقال ہو گئی، معصوم بچے، ماں باپ انتقال ہو گئے، بے سر سامان ہو گیا، تنگ دستیوں میں ہوتے، اور سارے نقصانوں میں ہوتے، اور ایسا درد، ایسا غم کہ اس کا دل چور چور ہو گیا. وہ ہمیشہ ہمیشہ غم دلے میں لیے آنسو بہاتے،
اور مارے پھر رہا، غم گزر رہا کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے یا سالوں سے، غم میں گھل رہا، غم میں پڑ رہا، ساری زندگی غم میں پڑ گئی. لیکن اللہ کے ولیوں کو وہ غم بھی نہیں ہوتا، وہ غم بھی نہیں ہوتا. اب میری دکان ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے، اسی کے سہارے چلا، اچانک آگ لگ گئی، سارا سامان جل گیا، نقصان ہو گیا. اب اس سے دل ٹوٹ گیا، غم درد محسوس ہوگا کہ نہیں ہو؟ یہ بہت بھاری نقصان آ گئے. لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتا ہے دکان جل گیا، شکر الحمدللہ. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ڈر اور ایک غم، یہ دو چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کے مقابل پھر وہی قرآن کہتا ہے جو ڈر ہے، جو غم ہے، تو اے اللہ کے بندے تو غم ملا ہے صبر اختیار کر. کیا کر؟ صبر اختیار کر. جو ڈر ہے شکر اختیار کر. ڈر ہے شکر کس کا؟ اللہ کا. کس کا؟ اللہ. کیوں؟ کیسا شکر؟ اللہ نے میرے ذہن میں ایسا بنایا کہ اللہ میں تیرے سوا کسی سے نہیں کرتا، تیرا لاکھ لاکھ شکر. ڈر پہ شکر، غم پہ صبر، یہ دو تیرے ہتھیار ہیں. یہ بروز قیامت بھی تیرے ساتھ ہوں گے، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے. اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صبر، شکر اور صبر سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا. صبر اور شکر سے شکر کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب ہوگا. شکر کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب ہوگا. جب بندہ صبر کرنے لگے تو اللہ محبوب نہیں بلکہ خدا کہے گا اے میرے بندے تو نے جو صبر کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، تیرے ہی ساتھ میرا خدا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی ذوالفقار حیدری، دین حق حیدری، دوست پیرا خادر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی میں شام میں بہت سے عہدے پہ نہیں رہا، سبحان اللہ. بے شک یہ آغاز تقریر. پہلے میں اس کو سمجھا دوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں بات ہو. سبحان اللہ. ان اللہ الصابرین، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ محبوب، شکر کے ساتھ یہ محبوب بنے گا، بندہ خدا کا محبوب بنے گا، اور صبر کے ساتھ خدا اس کا محبوب بنے گا. جب یہ اس کا محبوب بنے، وہ اس کا محبوب بنے، اسی کو کہتے ہیں اولیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کہاں بدلے ہیں اس کے اندر. سبحان اللہ. آج تو بعض لوگوں کے نزدیک جنت کی سستی ہو گئی، بالکل سستی، ختم پھر چلو جنت. 2 رکعت نماز بھی پڑھ لینا، وہ بھی مانگے اللہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا پھر جنت دے دے، جنت کا مقام دے. بالکل سستی ہو گئی. اتنی سستی ہے ہندوستان میں کھانا پیاز بھی نہیں، اتنی سستی ہو گئی. میاری آپ کو جنت کے پجاری اور ہیں، اللہ. جنت کے پجاری اور ہیں. یاد رکھو ولیوں کی شان یہ بھی ہے، ولیوں کی شان یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی اپنے لیے جنت کی دعا نہیں کرتا. جو اپنے لیے جنت کی دعا کرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. یہ بات اچھی طرح ہے. کیوں کرے بھائی؟ جنت والا اس کا ہے، جنت والا اس کا ہے، پھر وہ جنت کی دعا کئی کو کرے.
जन्नत की दुआ वही करेंगे जिसका वो नहीं, उसके साथ नहीं। दुआ को करेंगे ना, ये उसके साथ है ना वो उसके साथ है। समझ में आ रही है आपको? वो दुआ करो जन्नत, तमन्ना करो जन्नत। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बुढ़िया ने तमन्ना की। जब बुढ़िया तमन्ना की, क्या तमन्ना की मालूम? ऐ मूसा, मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे जन्नत में, बुढ़िया के नाम, जन्नत में मुझे मकान चाहिए, वो मकान भी तुम्हारे मकान के साथ चाहिए। एक बुढ़िया, अब वो बुढ़िया से पूछो कि ऐ बुढ़िया, तुमने कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितनी ज़कातें दी, कितने, कुछ भी नहीं है ना, ना नमाज का जिक्र, ना रोजों का, ना हज का, ना ज़कात का, ना खैरात और सदक़ात का। सिर्फ क्या, एक नबी के काम आने का, सिर्फ एक काम करने, सिर्फ एक काम। इसलिए कहते हैं दीन और हक, उसके हकदार सिर्फ 3 चीजों से बने हैं। कितनी? पहली चीज खिदमत, दूसरी चीज गुरबत, तीसरी चीज इबादत। ये दीन के हकदार, यानी ये دین کے حقدار، دین کے حقدار ہے۔ اب وہ بڑھیا نے صرف خدمت کو انجام دیا، صرف یہ کام کے لیے، اس کے کام کے لیے، ایک کام کے لیے، اے موسیٰ میں تمہارا کام کروں گا، مجھے جنت میں مکان بھی چاہیے اور تمہارے مکان کے ساتھ لگا ہوا چاہیے۔ موسیٰ بولا موسیٰ اے بڑھیا، جنت تیرے باپ کی ہے؟ کہا جنت کیا ہے؟ تیرے باپ کی ہے؟ اللہ نے وہی نازل فرمائی، اے موسیٰ جنت تیرے باپ کی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں بیٹھ پاؤں، یہ میرے بڑے صاحب جانے آپ کو پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھا۔ کیا کہا اللہ نے؟ جنت تو تیرے میری جنت، میں مالک، بڑھیا تجھ سے مانگنا ہے، مگر اے اللہ نہیں، صرف یہ کام کے لیے اللہ نے فرمایا مانگتا ہے، دے مانگ۔ کیوں؟ وہ تیری خدمت، وہ تیری خدمت، نہ عبادت کا ذکر، نہ تکبیرات کا ذکر، نہ حج کا ذکر، نہ روزوں کا ذکر، کچھ بھی نہیں ہے، صرف خدمت کا ذکر، وہ بھی ایک دن کی خدمت۔ ساری عمر میں جنت بھی، جنت میں مکان بھی موسیٰ کے مکان کے ساتھ مل کر، خدمت کتنا بڑا، اس کی خدمت نبی شیخ رضا ہونا، کروڑوں برس میں تیری عبادت کیا، مجھے جنت سے نکال دیا، کروڑوں برس تیری عبادت کیا، مجھے جنت سے دھکے دے کر نکالا، بڑھیا یہ ایک دن تیرے رحمت کی خدمت کی تو جنت میں مکان، روتا ہوگا نا، سینہ پیٹا ہوگا نا، ابھی کئی لوگ ہیں سینہ پیٹنے والے، بات سمجھ میں آئی؟ ایک
اللہ نے ساری شانیں اپنی شان کے ساتھ وابستہ کی ہیں اپنے محبوبوں کی شانوں کو۔ اللہ اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی شان سے اللہ کی شان بیان کریں گے، محبوبوں کی نہیں۔ ارے نادان، محبوب کی شان بیان ہوگی ہی تو اللہ کی شان بیان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بغیر محبوب کی شان کے اللہ کی شان بیان ہوگی، کیونکہ اس کا پتہ ہی اس کے محبوب نے دیا۔ تو الحمدللہ اب اسی آپ سمجھ گئے نا، جو دو نشانیاں تو بتائیں، اور ان دو نشانیوں کے ساتھ، اور یہ ساری کس میں ہوگی؟ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ اب سب سے پہلے میں نے آغاز تقریر میں کہا تھا سب سے بڑا درجہ رسول کا ہوگا، وہ بھی اللہ کا ولی کیا ہے؟ اس کے بعد نبی کا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے ولی ہیں محبوب سے، تو اللہ کو بھی رسول ہے۔ تو اللہ نے خود فرمایا ہاں میں بھی ولی ہوں۔ اللہ اللہ کہا اللہ نے میں بھی ولی ہوں، میں بھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ انا ولی الذی، میں ولی ان کا۔ بس ہو جائے کون ولی؟ یہ ولی کا لفظ کتنا پسند آیا ہوگا، کتنا پسند آیا ہوگا، کیونکہ ولی سے بڑا نبی، نبی سے بڑا رسول اللہ نے اپنے آپ کو نہ نبی کہا نہ رسول کہا، حالانکہ سب سے اعلیٰ، لیکن رسول کے بعد نبی، نبی کے بعد ولی۔ اس ولی کی شان کہتا ہے اے میرے بندو، تم ہی میرے ولی نہیں، میں بھی تمہارا ولی۔ ہم ایک دوسرے کے ولی، تو میرا ولی، میں آپ کی شان کی ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی اعتراض کرتے ہوں گے طرح نبی کا بڑا درجہ ہے نا، رسول کا بڑا درجہ ہے نا، یہ بھی کہہ سکتا نا، لیکن میں کیوں اگرچہ کہنا ہوگا کہ نبی کو رسول کو وحی آتی ہے، اللہ کو کہاں سے آئے وحی؟ سمجھ گئے نہیں؟ ولی کو الہام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، وحی نہیں آتی۔ ولی کو الہام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، لیکن وحی نہیں آتی۔ وحی صرف نبی کو رسولوں کو آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے، میرے بندے اتنے ہوشیار ہیں میں پکڑا جاؤں گا، اس لیے اس نے کیا کہا؟ میں تمہارا ولی ہوں، تم بھی ولی، میں بھی۔ بس ہو گیا جی۔ اب یہاں ہم کتنے ولی ملے؟ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، نبی بھی ولی، ولی بھی ولی۔ ولی بھی کتنے ملے؟ کتنے ملے؟ اب یہ چار ولی ہماری چار جماعتوں میں ہیں۔ میں اس طرح کہا چار ولی ہمارے، میں عالموں کی بات نہیں کر رہا، مولویوں کی بات نہیں کر رہا، صرف ولیوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم ولی ہو، مگر الحمدللہ ہر ولی عالم ہے، ہر ولی عالم ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ ہر عالم ولی ہو، مگر ہر ولی کتنے؟ چار۔ یہ چار ولی ہماری چار کتنے؟ اگر چار ولی تو چار جماعتوں میں ہیں، کہ چار جماعتیں شریعت میں بھی ہیں، چار جماعتیں طریقت میں بھی ہیں۔ اب شریعت اور طریقت کیا ہے؟ شریعت بظاہر ہے، طریقت بالباطن ہے۔ شریعت کیا ہے؟ بظاہر ہے، طریقت بالباطن ہے۔ اب یہ چار جماعتیں کچھ شریعت کے ظاہر ہیں، حنفی،
شافعی، حنبلی، مالکی۔ اب جو طریقت کی چار جماعتیں ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کتنے ہوئے؟ چار۔ شریعت میں دیکھ لو صرف چار جماعتیں، طریقت میں دیکھ لو صرف چار جماعتیں۔ اب خدا ہی جانے، اس کا رسول جانے، صبح قیامت میں پانچویں جماعت ہے ہی نہیں ہے تو آئی کہاں سے؟ نہ قرآن سے ثابت کر سکو گے نہ حدیث ہے کیا؟ سمجھ میں آئی؟ اب شریعت کی جماعتوں کا ذکر لے لو تو شریعت کی جماعتوں کا جو ذکر ہے حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی ہے نا۔ اب مالکی آگے، حنبلی آگے، مالکی آگے، شافعی، ان کے یہ استاد، ان کے دادا استاد، ان کے حنفی، تو یہ تین جماعتیں بھی حنفی میں ضبط، اس میں ضبط حنفی میں۔ اس طرح طریقت میں لے لو، نقشبندی سہروردی میں، سہروردی چشتی میں، چشتی سبحان اللہ، ادھر بھی ایک، ادھر بھی ایک، جو دو ایک ملے تو 11۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم 11ویں والا اس لیے کہتے ہیں کہ میرا غوث شریعت میں پختہ ہے اور طریقت میں بھی۔ شریعت میں کچھ ثانی نہیں ہے، طریقت میں کچھ جیسا اعلیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان غوث اعظم ہے۔ اور سب سے بڑی کرامت، ایک نفر بھی ان کی خزا نہیں ہوئی، فرض تو دور کی بات ہے۔ یہ شریعت اور ان کی تسبیح، ان کا ذکر، ان کا لو لگانا بچپن سے، نہ لڑکپن سے، نہیں ماں کے بطن۔ اللہ اللہ، یہ شان مصطفیٰ تھی۔ کیا تھی؟ یہ شان مصطفیٰ تھی۔ جب قرآن نے بیان کیا سورۃ فیل علم ترا میں کہ جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں ہیں، ابرہا کا لشکر جاتے اٹھانے آیا تو میرے نبی سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، سارے منظر کو، ابابیل آئے، پتھر ڈالے، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارا منظر، ہاتھی والا لشکر سارا مٹ گیا، کنکروں سے ختم ہو گیا۔ جب ہمارے نبی کہاں ہیں؟ آمینہ کے پیٹ میں، کہاں ہے؟ آمینہ کے پیٹ میں 8 مہینے کا حمل، مگر خدا کہتا ہے مکے میں میرے نبی کی عمر 50 سال ہو گئی۔ جب 50 سال کے بعد خدا دیتا ہے اے میرے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھی والوں کو کیسے مارا؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں ماں کی پیٹ میں تھا مگر میں ابرہا کا لشکر کیسے کچھ ہوا، کیسے ختم ہوا، کیسے تباہ ہوا، میں ماں کے پیٹ میں رہ کر دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب تباہ ہو گیا، کعبہ بچ گیا۔ ارے جھومو، سبحان اللہ۔ سب ختم، دشمن ختم، مگر کعبہ، کعبہ بچ گیا نا۔ کہاں ہے کعبہ؟ حرم میں۔ حرم کہاں ہے؟ مکے میں۔ کعبہ کہاں ہے؟ حرم 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 میں۔ حرم کہاں ہے؟ مکے میں۔ اور مکے کو کہتے ہیں ماں مکہ۔ نہیں سنے آپ؟ سو رہے ہیں؟ نہیں نہیں سر آتے ہیں آتی ہے اللہ کا شکر ہے۔ ماں ذرا زور سے میں یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ ماں جو مکے کی تعظیم کرے، در و دیوار کی تعظیم کرے تو ماں کی تعظیم کتنا کرے؟ کتنی کرنی پڑی؟ ماں کو رلائے، ماں کو ستائے اور ماں کو پرسائے اور مکے کی تعظیم کرے۔ جائز ہے۔ میرے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے،
سارے حج کو جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی آرزو تمنا ہے میں بھی حج کو جاؤں کیا کروں میری ماں کی ماں تو میرے رسول نے کیا فرمایا ہمارا بیٹے تیری ماں کی خدمت کر اللہ تیری ماں کی خدمت کر خدمت کر تیرا حج وہی ہو جائے گا یہ سب جا کے مال لٹا کے سفر کر کے طواف کر کے صحیح کر کے حج کر کے دقت و محنت سے آئے ہیں مگر تو تیری ماں کی خدمت سے حاضر ہو جائے اللہ کیا کیا ہے یہاں پہ آتے لوگوں کہ مولوی خطیب مساجد میں سناتے آؤ یہ اللہ کے ولی یہ ایسے ولی جن کی پہچان ہمارے نبی نے دی جن کی شان ہمارے نبی نے بیان ایک عاشق مصطفیٰ جن کا نام ہے ویس یہ ولی کی شان ہے کیا ہے یہ ولی کی شان انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نبی سے نہیں ملے کبھی نبی کو نہیں دیکھا مگر عشق مصطفیٰ کروا رہی تھی موجیں دل میں مار رہی تھی کبھی دیدار مصطفیٰ روتے تھے ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ یہ جواب نبی کا دیدار کروا مگر وہ رہتے تھے یمن میں نبی رہتے تھے مدینے یمن سے مدینے کا سفر بہت لمبا ہوا تھا یہ دن مگر وہ نہیں آ اس مصطفیٰ کے دیدار کے لیے صرف اپنی پوری ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکے روتے رہتے ماں نے محسوس کیا کئی مہینے گزر گئے یہ دن ایسا آیا اور سنا ہوگا نا اس میں مصطفیٰ میں انہوں نے سنا تھا کہ میرے رسول کے دندان مبارک احد میں شہید ہو گئے انہوں نے بھی پتھر سے اپنا دانت کو مار کر توڑ دیا پتا نہیں یہ کام تھا یا یہ کام پھر یہ پتا نہیں یہ تھا کہ یہ تھا اس طرح پتا ہی نہیں تھا کون سا دانت تو منہ کے سارے دانتوں کو توڑا یہ تھی ان کی محبت یہ محبوبیت ان کی یہ حب تھا ان کا یہ عشق کا ولولہ تھا ایسے عشق میں کڑکنے والے زیارت میں مصطفیٰ نہیں کر سکے تو کیا ہوا ماں نے محسوس کیا اجازت دے دی بیٹا کسی نہ کسی طرح میں چلو گی اتنی طرف کی ایک بار چلا جا نبی مسجد میں بیٹھے ہوں گے صحابہ سے باتیں کرتے ہوں گے سیدھا مسجد نبی چلا جا اور زیارت مصطفیٰ کر لے اور جی بھر کے تک لے دیکھ لے اور پھر بیٹے واپس آ جا جب ماں نے اجازت دے دی تو حضرت بیش کرنی نے ماں کی اجازت سے اتنی دور کا سفر 2 مہینے چل کر پیدل آئے یمن سے مدینہ آج تو عمان میں ہے ان کی مزار عمان پہلے یمن میں تھا آج تو یمن سے ڈیویڈ ہوا یمن سے سیدھا مدینہ آئے ماں نے کیا کہا مصطفیٰ مسجد نبوی میں رہتے ہیں سیدھا مسجد جا صحابہ سے باتیں کرتے ہوں گے تو بھی جا اور زیارت کر لے دعا لے لے واپس آ جا جب سیدھا گئے مسجد نبوی سب ملے مگر ایک مصطفیٰ نہیں ایک نبی نہیں ملے ان کے آنے والے سے مصطفیٰ اٹھ کر اندر گھر میں چلے گئے اور سیدھا آئے دیکھا ادھر ادھر نبی نہیں ملے ماں نے کہا تھا مسجد میں ملیں گے مصطفیٰ مسجد میں نہیں ملے ماں نے یہ نہیں کہا تھا مسجد میں نہیں ملے تو گھر میں ملیں گے گھر میں نہیں ملے فلانی جگہ ملیں گے ماں نے نہیں کہا تھا ماں نے صرف مسجد میں ملنے کی بات کہی مسجد میں نہیں ملے سیدھا منڈے پاؤں وہیں سے نکل گئے پھر یمن کی طرف اللہ اکبر یہ تھی ماں کی خدمت ایک طرف عشق مصطفیٰ دوسری نہیں ملے تو جب ماں نے کہا بیٹا گھر میں دیکھ اب تو میں جا نہیں سکتا بہت لمبا سفر میں تجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا اب سنو
نہ ویس کرنی مصطفیٰ کو ملے نہ مصطفیٰ ویس کرنی کو ملے، مگر قسم خدا کی میرے نبی سرکار مولا علی کو بلائے، اللہ فاروق اعظم کو بلائے۔ اللہ دیکھو یمن کی طرف ایک عاشق رہتا ہے، ایک بلا محبوب رہتا ہے، احترام کرنا اپنے بعد میں جب میں یہاں سے پردہ کروں تو تب جا کر پہلے ان کی زیارت کرنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ علی کو، عمر کو، ان کی زیارت کرو اور میری طرف سے یہ میرا جھبا ان کو عطا کرنا، میرا جھبا ان کو عطا کرنا، نشانی بھی دی، تعریف بھی کی، اور کہنا ان سے کہنا کہ نبی نے تم کو سلام بھیجا ہے۔ ارے وہ خوش نصیب وہ صحابی نہیں ہے، ایک ولی ہے، نبی سلام بھیج رہے ہیں کیونکہ نبی بھی با حیات ہے، وہ ولی بھی با حیات ہے۔ مدینے سے سلام ولی کی طرف جا رہا ہے، رسول کی طرف سے سلام ایک ولی کی طرف جا رہا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہنا سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد کہنا اے ویشنوی نبی نے فرمایا ہے کہ میری گنہگار امت کے لیے ذرا دعا کر دینا، دعائیں مغفرت کر دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی مغفرت کا حامی، وہی گنہگاروں کو بچانے والا، وہی جہنم سے نکالنے والا، وہی جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے والا، وہ خدا سے بخشش کی دعائیں مانگنے والا، بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہو کر امت کا غم لے کر رو کر خدا کی بارگاہ میں بخشش کروانے والا، وہ سارے انبیاءوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ وہی سبھی سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر۔ یہ شان ولی ہے، کیا ہے یہ شان ولی، زبان نبی، شان ولی زبان نبی، نبی شان بیان کرنا ولی کی۔ اب نبی جانتا ہوگا نا، نبی پہچانتا ہوگا نا اپنے امت کو بھی، اور اس کی ولایت کو بھی، اس کی محبوبیت کو بھی، اس کے عشق کو بھی۔ وہ ولی ماں کی خدمت کو انجام دے رہا ہے، اور ماں کی قربت میں بیٹھا ہے، اور جب قربت سے نکلا تو خدا کی عبادت میں کھویا ہے۔ تو خدمت بھی ہے، قربت بھی ہے، عبادت بھی ہے، یہ دین کا حقدار بن گیا، ایسا حقدار بن گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ دعا کر دے اللہ میری امت کے آدھے امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ معاملہ سرکار مولا علی کا برابر ہوا، اور جب علی گئے زیارت کے لیے جھکے مبارک پیش کیے اور کہا سلام نبی نے شاید خوش ہو گئے، اور کہا دعا امت کے لیے کرے تو رونے لگے۔ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ میں جنگل میں رہنے والا، بیابان بھٹکنے والا، بکرے چرانے والا، میں یہاں گویا نبی مجھ سے دعا ہے، یہ میری حقیقت ہے۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، نبی نے فرمایا آپ بے شک دعا امت کے لیے کریں، اس کے لیے امت کے لیے کریں۔ یہ سننا تھا، روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی نے حکم دیا ہے مجھ جیسے ناچیز کو، اور تیرے نبی نے کہا ہے دعا کے لیے اے اللہ میں اتنا پاک، اتنا اچھا، اتنا خوب نہیں ہوں، یہ تیرے نبی کی کہنے کا حکم میں مان رہا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی امت کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ ہے شان ولی، کیا ہے شان ولی؟ اس لیے کہتا ہوں نا ولی ہونے کے لیے اللہ ہر ایک عبادتوں میں اپنے آپ کو ولی مت سمجھو۔ ولی لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، یہ تھے حضرت غوث اعظم۔ ہاں میں کہہ رہا تھا سن، میرے نبی نے ماں کے پیٹ میں رہ کر لشکر ابرہا کا کیسا تباہ ہوا دیکھ رہے ہیں، سب تباہ، کعبہ بچ گیا۔ اور کعبہ کہاں ہے؟ حرم میں۔ حرم کہاں ہے؟ مکے میں۔ اور مکہ کیا ہے؟ ماں مکہ کیا ہے؟
माँ हाँ, इसीलिए मेरे नबी ने फरमाते हैं, हदीस भी सुन ले, मेरे नबी फरमाते हैं जो बेटा मोहब्बत की नजर मोहब्बत की नजर से अपनी माँ का चेहरा बाप का साथ में मोहब्बत के साथ एक बार देख ले, सिर्फ मोहब्बत से देख ले, ये हज का सवाब। अब खिदमत किया तो, गुरबत में बैठा तो, अब सहाबा भी सहाबा खामोश नहीं रहे। या रसूलुल्लाह एक बार दो बार देखा तो दो बार, 3 बार देखा तो 3 बार, 4 बार देखा तो 4। अरे देखने वाले की नजर थक गई, देने वाला अता करने वाला नहीं। देने वाला नहीं करता, लेने वाला करता। माँ बाप का क्या है? माँ बाप का कहते हैं एक को पहुंचे 11 सेकंड हुए। माँ मक्के में हरम में काबा, सारा दुश्मनी लश्कर खत्म। उन दरिंदों से अल्लाह ने काबा बचा लिया। अब आइए गौसे आजम की तरफ। माँ के पेट में गौसे आजम, माँ के पेट में गौसे आजम है। उनको भी 8 महीने का हमल है, उनको भी 8 महीने का हमल है। फर्क इतना है, क्या है? फर्क इतना है, नबी की माँ का नाम आमीना, क्या है? और से पाक की माँ का नाम फातिमा। अरे ये ऐसे दिमाग नहीं है, इसमें बहुत सारे बहुत सारे। अगर अहले तरीका शरीयत इजाजत दे दे सारे पर्दे उठाने तो सारे हकीकत आ जाते। ऐसा ही नहीं है। बहुत सियासत की माँ का नाम की माँ का नाम आमिना, आमिना है, फातिमा, फातिमा। आमिना के पेट में नबी है, फातिमा के पेट में लफ्ज़ है कि नहीं? उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इनका नाम मोहम्मद मोहियुद्दीन। ये दीन का जिंदा करने वाला, उसको क्या नाम बता दूँ? मोहम्मद मोहियुद्दीन का, मोहम्मद दीन का जिंदा करने वाला। ये मोहम्मद दीन को बनाने वाला, ये बनाने वाला, ये जिंदा करने वाला। यूं समझो दबे हुए को उठाने वाला, दबे हुए को उठाने वाला मोहियुद्दीन। अब हम तो सिर्फ गौस के नाम से जानते हैं, गौस उनका नाम नहीं है। और तो मोहियुद्दीन है ना, ये भी उनका नाम नहीं है, उनका नाम तो सिर्फ अब्दुल कादिर है। ये भी नाम इत्तेफाक नहीं है, बड़ा सोच समझ कर बाप दादा ने रखा। सुभान अल्लाह। बड़ा सोच समझ, क्योंकि अब्दुल कादिर नाम उससे पहले किसी का नहीं। वाह। मोहम्मद नाम नबी से पहले किसी का। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे अब्दुल कादिर उससे पहले किसी का नहीं, और मोहम्मद उससे पहले किसी का नहीं। फिर बाद में उसी नाम के सदके सारे नाम आए, है ना? पते की बात। वाह। नबी का मौजिज़ा, गौस की करामत, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो नबी है जो करते हैं वो मौजिज़ा, ये वली है जो करते हैं वो करामत। मुर्दा जाबिर के बच्चों को नबी ने सजा दी। मुर्दा जाबिर के बच्चों को नबी ने सजा दी। कैसे सजा दी? जाओ बुलाओ और कहो बच्चों तुम्हें नबी बुला रहा है। मरे हुए बच्चे, चादर में लिपटे हुए
بچے لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ اٹھ کر آئے اور دسترخوان پر بیٹھے. یہ شان ہے اس کا. غوث اعظم جن کی بارگاہ میں عیسائی آئے کہنے لگے اگر آپ کہ نبی اتنے اعلیٰ شان ہیں اتنے اعلیٰ شان ہیں تو ہمارے نبی بھی بڑی شان والے ہیں وہ بھی مردوں کو جلاتے ہیں. میں نے غوث کو جلانا ہے. اچھا وہ تو نبی ہیں ہم بھی مانتے ہیں. اب رہا سوال مردوں کو جلانے کا. چلو دیتے ہیں تمہارے نبی حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے یہ ہم کو معلوم مگر تم کہو وہ کیا کرتے تھے مردہ کیسے اٹھاتے تھے. تو عیسائیوں نے کہا وہ ہاتھ لگاتے اور کہتے قم بإذن اللہ کیا کہتے قم بإذن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے. یہی ہے شان نبی کی. یہی شان کیا ہے نبی کی. قم بإذن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے. اچھا آؤ چلے قبر بیٹھ گئے. بتاؤ کون سے مردے کو اٹھانا کون سے قبر والے کو اٹھانا. یہ حیران بھی ہوئے ہوں گے پریشان بھی ہوئے ہوں گے. ارے یہ ایسے پوچھ رہا ہے جس کا کردار اور جس کا اختیار جیسے زمین پر چل رہا ہے ویسے زمین کے اندر جیسے زندوں میں چل رہا ہے ویسے مردوں میں. یہ ایسا کہہ رہا ہے اس قبر والے کو اٹھاؤ. اب میرے غوث کی نظر اچھا جب نظر پڑنا تھا میرے غوث نے فرمایا دیکھو میاں یہ گویا ہے. کیا ہے سبحان اللہ گانا گانے والا. سبحان اللہ گانا گانے والا. اب بتاؤ گانے کے ساتھ اٹھاؤں یا خاموش اٹھاؤں. اب یہ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے. اچھا یا غوث اعظم زندہ اٹھا زندہ اٹھا. اب وہ قبر والا مر کر 400 سال. میرے غوث فرماتے ہیں یہ تمہارے مذہب والا ہے. واہ کیا ہے تمہارے مذہب والا ہے. غوث کو کیسے معلوم 400 سال پہلے ملا ہے اور عیسائی مذہب والا ہے. گویا ہے. یہ اختیار ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو. جب میرے غوث نے کہا کیا کہا میں اٹھا میں اٹھا. آیا جلال غوث اعظم اور کہا اب یہاں شرک کے فتوے مت لگاؤ. یہاں چلنے والے نہیں ہیں. بہت جگہ ہوگی وہاں چلے گی. بہت بڑی دوں گا میں. وہ نبی ہو کر اللہ کے حکم سے یہ ولی ہو کر میرے حکم سے کیا معاملہ. ارے نادان وہ نبی ہے. کیا ہے وہ نبی ہے. نبی کا کام کیا ہے. نبی کا کام اللہ کا حکم جتنا ہے اتنا. اللہ کا حکم جتنا ہے اتنا اس کی آگے نہیں. یہ ولی کی شان. یہاں حکم نہیں یہاں حکم نہیں صرف اسے منانا. تو اس کی مثال کیا ہے کیا ہے اس کی مثال. جوان بیٹا غلطی کرتا ہے تھپڑ. وہی معصوم بیٹا غلطی کرتا ہے معصوم کی 1000 خطائیں واہ وہ لاڈو پیار میں. تو اسی طرح
ولی معصوم ہوتے ہیں اللہ کے، پیارے ہوتے ہیں اللہ کے، اللہ لو لگاتا ہے۔ اب سنو دوسری دلیل، بخاری شریف کی حدیث، دوسری دلیل سنو آپ۔ اللہ نے، میرے رسول نے فرمایا، اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ بھی فرمایا، میں نبی میں رسول میں، رسول مجھ میں، نبی مجھ میں نہ۔ فرمایا تو فرمایا کیا؟ ولی مجھ میں ولی میں، تو میرا، میں تجھ میں۔ اب میرے نبی کی حدیث مشہور و معروف کہ کیا؟ جو بندہ کثرت نوافل، یہاں فرض کا ذکر نہیں، سبحان اللہ، یہاں فرض کا ذکر نہیں، اس کا معنی یہ بھی نہیں صرف نفل پڑھو فرض نہیں، نہ نفل چھوٹی عبادت، فرض بڑا درجہ۔ جب یہ چھوٹی عبادت کو نہیں چھوڑتا تو بڑی کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ معنی کثرت نوافل سے اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو معنی نفل عبادت جو ہے یہ خدمت ہے، فرض ہے عبادت ہے، نفل ہے خدمت ہے۔ کیوں؟ فرض اللہ کا حکم، سنت مصطفیٰ کا کردار، اور نفل خود بندے کی خدمت، یہ خدمت ہے، اس کو انجام دیتا ہے۔ اب میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے، اب اس کو پرکھ لو، ہاتھ اس کے اشارہ میرا، زبان اس کی باتیں میری، پاؤں اس کے چلنا میرا، بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اس کا وہ میرا، اب مجھے ڈھونڈنا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے میں ڈھونڈو، جہاں وہ وہاں میں۔ یہ شان ولی ہے، کیا ہے یہ شان ولی ہے، مگر یہ شان اعلیٰ درجوں میں نبی کی، رسولوں کی ہے، مگر کثرت نوافل کی وجہ سے جو خدا نے کہا ہے قرب ولیوں کو، یہ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں۔ اب آئیے غوث اعظم کی بارگاہ میں، بچپن سے غوث اعظم 3 سال تک ایک تسبیح میں ایک پیر پر، جنگل کے راستے میں 12 سال تنہائی میں، بھوک و فاقہ کشی میں، جب قرآن گھر پہ حفظ کیا، گیلان سے نکلے، بغداد جب آئے پیدل، اب راستے کے مرحلے، چوروں کے لٹیرے، اس میں بھی ماں کی نصیحت، سچائی کی دولت، صداقت کے گوہر سمیٹ لیا غوث اعظم۔ جب بغداد آئے، بغداد میں ایسے تعلیم یافتہ ہوئے، ایسی تعلیم ہوئی کہ وہ صرف قرآن کے حافظ نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، جان ستاروں کا علم، یہاں بیٹھتے مشرق و مغرب میں کہاں کون سی مرغی کتنے انڈے بھی غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ علم غوث اعظم، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، اور یہ علم مدرسہ پڑھاتے، امامت کرتے، خود کی مسجد کی خانقاہ، خود کا مدرسہ۔ سمجھ میں آئی؟ اب قربیت کو بھی ذرا آخری بات بتا دوں گا تاکہ وہ میرا رحمان پڑھ جائے۔ غوث اعظم شان اسی لیے کہا نا میں نے، ولی ہونے کے لیے صرف اللہ، یہی شان ہے غوث اعظم میں۔ کئی جاہل آئے ولی بن گئے، کئی جاہل آئے کیا بن گئے؟ ولی بن گئے۔ آپ نے نہیں سنا چور آیا چورانے اور ولی بن کر گیا؟ نہیں سنا؟ سنے غوث اعظم کی ساری کرامتیں سن کر، اور اب غوث اعظم جو خیرات و صدقات میں لنگر لوٹاتے تھے، سونے کی ٹوٹیوں سے گھوڑے باندھتے تھے، سبحان اللہ، سمجھ گیا تھا بہت ماں ملے گا، بہت ماں ملے گا، مجھے کیا پتا، اور وہ نیت کر لا چرانے کی۔ غوث اعظم کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا تھا،
बहुत बड़ा कीमती हीरा, वो आप टच में लगे थे डरने थे। सुनो, वो दिन शाम को क्या करे, खादिम को बुलाया, बेटे इधर आ, जब तुम कचरा कूड़ा पूरा उठाएगा बाहर मत फेंक, एक कोने में जमा हो जाएगा। कोने में जब मैंने बोला उसमें से वो हीरा निकाल, उसमें कचरे में डाल, कचरे हीरा डाल दिया कचरे। अब रात में आया चोर, सारे सोनों में जितने सारे बर्तन, जितना तलाश करना था तलाश कर, ना पैसा मिला, ना सोना मिला, ना चांदी, ना हीरा, ना कुछ भी नहीं मिला। अरे घर की अंदर खाने तक रोटी भी नहीं मिली। तड़प गया, सोचता रह गया। सारे दिन हजारों को खिलाते हैं, यहीं से निकाल कर लुटाते हैं, मगर सारा घर खाली का खाली पड़ा है। देखा, हाँ, जहाँ गौसे आजम सो रहे हैं, सुलाने उनका अमामा रखा है, अमामा रखा है। अब सोचा, हाँ शायद ये सारे अमामे का चक्कर क्या है, फेटे का चक्कर है। काम करो, फेटा चुरा लो, काम बन जाए। जब वो फेटे को हाथ लगाकर उठाया, अंधा, पहले अंधेरा फिर अंधा, अंधेरे में अंधा, डर गया अंधिया, फिर आगे से नहीं जा, फिर उठाया, फिर बात समझ गया, मगर छोड़ने वाला नहीं, फिर उठाने लगा, तो बहुत से ज्यादा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, डर गया, रख दिया, क्या बात है, पकड़ा गया, कांपने लगा, डर गया, और सारा हिस्सा जो जिस नियत से आया था, सारा हिस्सा सुना दिया। मैं शाम की इस तरह पुराने बसी करे तो मेरा पेशा ही है चोरी करना, मैं इसलिए अच्छा, तो ये क्या चुना रहा था, कुछ नहीं मिला, फेटा मिला, मैं समझ गया सारा चक्कर इसी का है, चुना लिया। बहुत से हजरत ने उस पर प्यार किया, तरस किया, मेरा दोस्त फरमाता है, अच्छा तू अंधा इतने बार हुआ, डर के छोड़कर क्यों नहीं गया, डर कर छोड़कर, तेरी ये जिद मुझे पसंद है। बार बार अंधा होता रहा, फिर पकड़ता रहा, फिर अंधा, फिर अंधा, फिर पकड़ता, जा तुझे चाहिए ना दौलत, अरे दुनिया की क्या दौलत, आखिरत की दौलत भी ले जा। उसे बुलाया, सीने पे हाथ रखा, अपना कपड़ा पहनाया, वली अब्दाल बनाया। अल्लाह कौन सी बात किया उसने, कौन से रोजे रखा, अरे अल्लाह के महबूब की शान होती है, महबूब भी महबूब को बनाता है। अच्छी तरह याद रखो, करना क्या है भाई, जो हुनर वाला है वो हुनर वाला ही हुनर वाला, जिसके पास कोई हुनर है ही नहीं है, उसके बाद जाकर तुझे बनाना हुनर सिखा, क्या खास सिखाएगा। अरे मुझे गाड़ी चलाना आता नहीं, सिर्फ खरीदा है मैंने, चलाना नहीं आता। अब मेरा बेटा आकर पूछेगा, अब्बा मैं गाड़ी चलाना सिखाओ, तो क्या खास सिखाऊंगा, उसे सिखाने के लिए मैं चलाना आना क्या नहीं आना, मैं चलाना सीखा, हाँ बेटे मुझे आता है, अब दुनिया में सिखाओ। अब गाड़ी मैं सिखाओ, वो हुनर चलाना वो सीख ले। अब इसमें नहीं 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 नहीं, गाड़ी जो बनाया है ना कंपनी, ये ना चाहिए बीच में, कंपनी गाड़ी दिया नहीं, खरीदा है, वो सिखाएगा आगे, उसने बना के दे दिया, तुम सीख लो, चला लो या ठोक लो, आगो या बढ़ो, है कि नहीं। बिला मिसाल हो तब से महबूब भी महबूब बनाने के लिए पहले उसका महबूब बनना है। जब तक उसका
वली बना ये मकसूद है यार जो हुनर वाला है वो गौस आजम वलियों का वली है सुल्तान औलिया सरदार औलिया है जैसे नबी की शान आला रसूलों में है ऐसे गौस की शान वलियों में आला और गौस आले मुस्तफा है हसन का लाल है शली का दुलारा है फातिमा का प्यारा है और खुदा का महबूब और ग्यारहवीं वाला अब उसी के नाम से हम इस माह में क्या है झंडे झंडे लाभ उठाले अल्लाह उठाते कि नहीं उठाते अल्हम्दुलिल्लाह उठाते दरख्त पे झंडा पहाड़ पे झंडा चौराहे पे झंडा जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ये चार जमातें कितनी चार जमातें जो हैं झंडे उठाते भी हैं लगाते भी हैं इसीलिए हम झंडे वाला पीर भी है क्योंकि लाल हरे झंडे ऊंचे झंडे क्यों हाँ भाई पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है मदीने से अल्लाह कहाँ है मदीना से रजिस्टर्ड मदीने से और सबसे पहला झंडा उठा बदर में अल्लाह जहाँ 313 थे 1000 से ज्यादा लश्कर कुफार थे यहाँ मुस्तफा के वफादार थे सबसे पहले झंडा बदर में उठाया और जानते हो उठाने वाले कौन थे मुस्तफा के चचा और वो झंडा किस रंग का था मालूम हरा सुभान अल्लाह किस रंग का हरा अरे हरे झंडे हम उठाए जैसे चिन्ने वालों ये 313 को झंडा हरा उठा के तो इस्लाम लाए वाह 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 मुसलमान बने कुरान मिला खुदा मिला पहला झंडा वहां उठा और एक बात पता नहीं बताओ वो झंडा किसी सहाबी के घर से नहीं था किसी सहाबी के घर से नहीं था उम्मुल मोमिनों की मां बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दुपट्टे का कपड़ा फाड़ा नीचे को पर्दा उठाओ पहला झंडा था इस्लाम ने उठा और किसके सामने उठा है कुफार लश्कर के सामने उठा है और हम कहाँ उठाते हैं हिंदुस्तान में कहाँ उठाते हैं कहाँ उठाते हैं हिंदुस्तान आप समझ जाओ वहां किसके सामने उठाए किसके सामने उठा ले अब ये सुन्नत हम अदा कर रही है वो बस समझ में आई क्यों यही इस्लाम की पहचान है 313 थे मगर ठंडा है कि नहीं घबराओ नहीं झंडा उठाने से हम बताने के लिए कि इस्लाम का झंडा है चाहे वो गौसे आजम के नाम से हो इस्लाम के नाम से हो मुस्तफा के नाम से हो या मदीने से हो या बगदाद से हो या अजमेर से हो या निजामुद्दीन औलिया से हो या बंदा नवाज से हो या नाम खादर वली से हो हर वली की बारगाह से यही झंडा यही झंडा जो झंडा नहीं कोई वली की बारगाह नहीं जो वली की बारगाह है वहां झंडा ये पहली पहचान है इस्लाम की आप लोग पूछते हैं इतना को क्या मानो इनको सिर्फ 2 रकात झटकना मानो अब दूसरा दिन तो बाहर के खाने बहुत ही आसान वली बनने के लिए अल्लाह के बहुत कुछ नहीं है बहुत कुछ इसीलिए देखिए लिबास से वली सिर्फ लिबास से वली उसके मुकाबिल में जन्नत का लिबास उतारे तब भी लिबास से वली
کیوں؟ وہ ولی کے جسم سے واہ سبحان اللہ مسلط ہو گیا. جس کے جسم سے لگ گیا وہ لباس اعلیٰ جنت کے لباس سے بنتا ہے. اس کے لباس کی شان کے برابر نہیں ہے. اب اس کی شان یہ کون ہے؟ یہ غلام مصطفیٰ ہے. اطاعت مصطفیٰ میں مر مٹنے والے، عشق مصطفیٰ میں رہنے والے، وفادار ہیں، ماں باپ کے چاہنے والے، حقداروں کا حق ادا کرنے والے، تقویٰ پرہیزگار. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا فرمایا؟ جب اللہ کسی کو معظم بنا دیتا ہے، معظم بنا دیتا ہے، مکرم بنا دیتا ہے، وہ تقوی والا ہوتا ہے. جو تقوی والا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ معظم بن جاتا ہے. جب معظم بنتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اسی کا نام ولی ہے. کیا ہے؟ ولی ہے. اسی کا نام عالم. ولی ہونا مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے. فرق اتنا ہے، عالم کی پہچان پہنچ. الحمدللہ علماء میں بھی بہت سارے بہت عالیشان ہیں، لیکن ہمارا غوث اعظم خود عالم ہے، مفتیوں کا مفتی ہے. علم مگر آج جو علماء ہیں ان کی پہنچ کہاں تک ہے؟ معلوم در تک. مگر ولیت کی پہچان تم یہی کہہ رہے یہ نمبر ہے. آپ ان کا مقابلہ کریں گے اور جنت تم کو مبارک. تم کو مبارک. کیوں؟ جنت مبارک. تم جنت میں جاؤ، اس بات کی گارنٹی نہیں نہ قرآن کہا نہ حدیث کی کہ خدا جنت میں جانے کے بعد ملے گا. جنت کے کتنے بھی درجے ہیں نا، جس درجے میں بھی تم رہو خدا تم کو وہاں ملے گا. اس بات کی کوئی دلیل نہیں گارنٹی نہیں خدا ملے گا. اسی لیے غریب نواز و غریب نواز بہت سا جگہ اور کھاتا کری ہو کھاتا کی جوڑی کی جوڑی نرالی. دنیا میں کسی ولی کی اتنی پیاری جوڑی نہیں ہے جتنی پیاری جوڑی وہ سمانے کی ہے. کھانے نے کہا میں اپنوں کے لیے جنت کو مبارک کرتا ہوں، جب میری باری آئی خدا تو مجھے جہنم دے دے. میری باری آئی تو خدا مجھے جہنم دے دے. ہے غریب نواز، اپنوں کے لیے جنت، تمہارے لیے جہنم. حیرانی ہے نا، حیرانی ہے نا. مگر غریب نواز تو غریب نواز جس کی محبت ہی اللہ کی محبوبیت. ولی عطائے رسول. ہاں جہنم میں جانے کے لیے تیار. جو اللہ کا محبوب ہے کیا خدا اسے جہنم میں جانے دے گا؟ بالکل. جہنم کی اتنی طاقت کہ وہ اللہ کے محبوب کو اندر بلائے، اور جہنم کی آگ کو اتنی طاقت وہ آنے مصطفیٰ کو لگے. اب اس کی کیا گارنٹی کیا دلیل؟ پڑھیے حدیث مسلم شریف کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھا کے اپنا ہاتھ دسترخوان کو پوچھتے ہیں ریشم کا. ایک صحابی کے گھر ہاتھ پوچھتے ہیں ریشم کے دسترخوان اور چلے جاتے ہیں. اب دسترخوان کو ہاتھ میں پوچھے دسترخوان پر گرا ہوتا، اب اس کو جھٹکیں گے دھوئیں گے کیا کریں گے؟ دھوئیں گے. مگر وہ صحابی کی بیوی جو صحابیات تھی
انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اس ریشم کے دسترخوان کو جلتے ہوئے آگ میں ڈالا۔ شوہر پریشان، اتنی قیمتی ریشم کا دسترخوان تو آگے حوالے۔ بیوی نے کہا اطمینان رکھیے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دسترخوان کو نکالا۔ جتنا پہلے چمک رہا تھا اس سے اعلیٰ چمکنے لگا، جو بھی اس پر گرا تھا سارا چل گیا۔ وہ صحابی شوہر پریشان، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ وہ فرماتی ہیں میں نے سنا تھا جس چیز کو نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے اسے آگ نہیں جلاتی۔ یہ تو معمولی دسترخوان ہے، میرا غوث میرا خواجہ خود مصطفیٰ ہے، میرے نظر آگے مصطفیٰ ہے۔ یہ خواجہ نے کہا میں جہنم میں جانے کے لیے تیار، میرے چاہنے والے سب تم کو جنت مبارک۔ اسی لیے کہتا ہوں نا، ولی کبھی بھی اپنے لیے جنت بس میں ابھی نہیں کیا ضرورت ہے جنت کی، کیا کرتا جنت، سونے چاندی کے بھیکان۔ اب نیک ہے، اب سنتے ہیں مدینہ میں ہم لوگ، کسی کو 2 ہونا، کسی کو 10 ہونا، کسی کو 70 ہونا، کسی کو پورا بنا بولا لاکھوں برساں، کتنے برساں؟ لاکھوں برساں ہو گئے۔ لاکھوں برساں کے ہونا لے تو کیا کرنا؟ ایسا تو ان سے پہلے ہمیں بنے سمجھو بعد میں ہونا چاہتے، لیکن پہلے تو لاکھوں برساں کتنا؟ یہ آرزو مت رکھو، مرد مسکر وہ ہے دیدار خدا کی آرزو رکھے۔ سارے مصطفیٰ کی آرزو رکھے، بس یہ آرزو رکھے سارے بیڑے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے 11 سے شروع ہوئی